نعرہ حیدری علی بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ الذی تخیرت فی اشعة انوارہ افہام الموحدین وتقاصرت دون ادراک کمالہ اوہام المتوہمین، الحمد للہ الذی توحد بالعظمۃ والعلا وتفرد بالجود والکبریاء، لا یبلغ مدحتہ القائلون، سبحان اللہ عما یصفون، بلند تر صلوات۔ ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، تنزیل من رب العالمین، ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، بلند تر صلوات۔ مجلس اعضاء کی مقبولیت کے لیے، اپنی حاجات کی برآوری کے لیے، اہل بیت کی خوشنودی کے لیے ایک دفعہ پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ عزیزان گرامی، ہماری زندگی میں ایک چیز جو بہت عام ہے وہ ہے خطا، غلطی۔ خطا، معافی اور سزا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ زندگی میں ہم سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، ہم خطاؤں پر معافی بھی مانگتے ہیں، خطاؤں پر سزائیں بھی دیتے ہیں۔ خطا ہماری زندگی کا روزمرہ کا لازمہ ہے، کوئی اجنبی چیز تو نہیں ہے نا، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن خطا سے خطا میں فرق ہے، غلطی سے غلطی میں فرق ہے۔ ایک دفعہ ایک گھر میں ایک معصوم بچہ خطا کرتا ہے، ایک دفعہ گھر کا ایک بڑا خطا کرتا ہے،
ایک دفعہ گھر کا سربراہ خطا کرتا ہے، سب کی خطا برابر ہے کیا؟ تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے تو میں بہتر حاضری دوں گا۔ ایک دفعہ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ سب کی خطا برابر نہیں ہے، گھر کے بڑے کی خطا اس سے بڑی خطا، خاندان کے، قوم کے، قبیلے کے سربراہ کی خطا، کسی مذہبی رہنما کی خطا، ایک دفعہ عام عوام خطا کرتی ہے، ایک دفعہ عالم خطا کرتا ہے، خطا دونوں کی برابر نہیں ہے۔ عالم کی خطا عالم کو فاسد کر دیتی ہے، عامی کی خطا اس کے اپنے لیے ہے۔ ایک دفعہ ایک عام فوجی خطا کرتا ہے، ایک دفعہ ایک بریگیڈیئر خطا کرتا ہے، برابر ہے دونوں کی خطا کیا؟ ایک دفعہ ایک جرنل خطا کرتا ہے، ایک عام فوجی کی خطا ہو سکتا ہے خود اسے ہلاکت میں ڈالے، لیکن جرنل کی خطا ہو سکتا ہے ساری فوج مروا دے۔ ٹھیک ہے، خطاؤں میں فرق ہے۔ جتنا مقام بڑا ہوتا جاتا ہے، جتنا مقام اجتماعی ہوتا جاتا ہے، جتنا منصب سوشل ہوتا جاتا ہے، اتنی خطا خطرناک، بولتے ہیں تھوڑا میرے ساتھ، اتنی خطا خطرناک تر ہوتی جاتی ہے۔ پھر ایک اور فرق بھی ہے، ایک دفعہ ایجوکیشن کے شعبے میں خطا ہے، ایک دفعہ توانائی کے شعبے میں خطا ہے، ایک دفعہ سیاست میں خطا ہے، ایک دفعہ اقتصاد میں خطا ہے، ایک دفعہ دفاع میں خطا ہے، ایک دفعہ فرض کریں کہ جوہری تنصیبات میں خطا ہے۔ یہ سب خطائیں برابر ہیں کیا؟ نہیں ہے برابر۔ جوہری تنصیبات کی خطا ممکن ہے پورے ملک کو اڑا دے، پورے ملک کو اڑا دے۔ ایک دفعہ بلند آواز میں صلوات پڑھیے۔ سب خطائیں برابر نہیں ہیں، لہٰذا وہ شعبے جو حساس ہیں ان میں آج کے دور میں بنی نوع بشر، عقلاء عالم، سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ جتنا شعبہ حساس ہوتا جائے اتنا خطا کے امکان کو کم کرو، اتنا خطا کے امکان کو کم کرو۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ بچوں کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہے ہیں، تھوڑا ان کو الگ الگ بٹھائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ عزیزان گرامی، انسان فرق نہیں ہے اس میں، کافر ہو، ملحد ہو، مسلمان ہو، اہل مشرق ہو، اہل مغرب ہو، جس خطے سے بھی ہو، جس علاقے سے بھی ہو۔ آج اقوام متحدہ نے حساس شعبوں میں یہ کمپلسری کر دیا کہ بھائی خطا کو صفر کرو۔ جوہری تنصیبات کا عالمی ادارے آ کر معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ملک نے کوئی جوہری پروگرام شروع کیا ہے تو سٹینڈرز کا خیال رکھا ہے یا نہیں۔
خطا کو صفر کیا ہے یا نہیں؟ کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ایک ایٹمی جوہری تنصیبات کے مرکز میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو سارا ملک سمجھیں تباہ و برباد ہو گیا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ خطا کو، ایرر کو زیرو کرو تاکہ خطا نہ ہو اور کوئی بڑی ہلاکت نہ ہو۔ جہاں بنی نوع بشر کا ذہن آج پہنچا ہے، ہم 1400 سال پہلے یہی کہتے آ رہے تھے کہ بھئی منصب جتنا حساس ہو، مقام جتنا بلند ہو، خطرہ جتنا زیادہ ہو، ہلاکت کا خطرہ جتنا زیادہ ہو، اتنا خطا کو صفر کرو۔ اور جب خطا بالکل صفر ہو جائے تو اسے عربی میں کہتے ہیں عصمت، اور جس میں خطا صفر ہو جائے اسے کہتے ہیں معصوم۔ تھوڑا طبیعت میرے ساتھ ملائے نا ہمیشہ کی طرح، میں بڑی محنت کر کے آپ کو ایک مطلب کی طرف لے کر آ رہا ہوں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ خطا اگر ایک ملک کو بچانا ہے تو تم کہتے ہو خطا صفر ہونی چاہیے، ایک سب کنٹیننٹ کو بچانا ہے تو خطا صفر ہونی چاہیے، ایک اڑتے ہوئے جہاز کو بچانا ہے تو اب کہتے ہیں خطا صفر کرو۔ خلا میں اگر خلائی شٹل بھیجنا ہے، 1 2 3 سائنسدان جا رہے ہیں، ان کی زندگیاں اہم ہیں، آپ سینکڑوں تجربات پہلے کرتے ہیں کہ کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آئے، خطا کو صفر کرو بعد میں بھیجیں گے۔ تو ہم تو 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جہاں خطا ہو، نہ فقط دنیا کی آخرت کی بھی، اور خطرہ اتنا چھوٹا نہ ہو ہمیشہ کی جہنم خطرہ ہو، تو وہاں خطا کو صفر کرو، اس کے پیچھے چلو، جو کبھی خطا نہ کرے معصوم ہو۔ آج تشیع کا فلسفہ بول رہا ہے، چاہے سائنس کی دنیا میں بولے، چاہے سیاست کی دنیا میں بولے، یہ بالآخر حق ہے، اس نے ثابت ہونا ہے۔ آج ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اوقلاء عالم نے اس مطلب پر دلیل پیش کر دی کہ مقام جتنا حساس ہو، خطرہ جتنا زیادہ ہو، لغزش کا امکان جتنا زیادہ ہو، تباہی کا جتنا امکان زیادہ ہو، اتنا عصمت کے پردوں تلے سہارا لو۔ اور ہم نے اسی لیے 1400 سال پہلے ہی معصوم کے دروازے کو پکڑا، اس دروازے پہ آئے جہاں خطا نہ ہو۔ تو آج اگر بنی نوع بشر اس نتیجے پر پہنچے کہ جہاں خطرہ زیادہ ہو وہاں خطا کو زیرو کرو، اگر مخلوق اس نتیجے پر پہنچی ہے تو خالق اس نتیجے پر نہیں پہنچا کیا؟ اس خالق کو نہیں معلوم جس نے جہنم خود بتائی ہے، بتایا ہے ابدی جہنم، لیکن وہ خدا کوئی اسے خوشی تو نہیں ہے کہ اپنی مخلوق کو جہنم میں ڈالے۔ یہ جہنم تو ہم اپنے اعمال سے ایجاد کرتے ہیں، یہ ہمارے اعمال کا اثر ہے، وگرنہ خدا نے تو جہنم نہیں بنائی۔ ہماری بدعمالیاں ہیں، ہماری خطائیں ہیں، ہماری دین سے گمراہی ہے، ہمارے گناہ ہیں جو جہنم کی آگ بنتے ہیں، جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنتے ہیں۔ لیکن اس خدا نے جب یہ سزا رکھی ہے تو ہمیں اس خطا سے بچانے کے لیے اس نے شدید بندوبست کیا عصمت کا۔ تبھی تو خطبے میں جو آیت تلاوت کی، ارشاد فرمایا تنزیل من رب العالمین، میں نے بنی نوع بشر کی ہدایت کے لیے جو کتاب بھیجی ہے اسے خطا سے محفوظ رکھا ہے، اس میں کوئی ایرر نہ آنے پائے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ عالمین کے رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس میں تو ایک حرف،
میرا نبی جس پر نازل ہوئی ہے وہ بھی کم زیادہ نہیں کر سکتا. اس میں تو میرا حبیب بھی لو تقول علینا بعض الاقاویل، کہ اگر ہمارا پیغمبر بھی اس قرآن میں کوئی تھوڑا سا اپنا قول ڈال دے، اپنی بات ڈال دے، تو کیا ہوگا؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اپنے نبی کا دائیں ہاتھ وہیں پکڑ لیں گے. یہ گرفت کا استعارہ ہے، وہیں پر ہم اپنے نبی کی گرفت کر لیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَ مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس کی شاہ رگ حیات کاٹ دیں. اتنا بندوبست کہ ایک حرف، ایک کلمہ ہمارا نبی بھی اس قرآن میں کم و زیاد نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، اس خدا نے اپنی تکوین میں نہ خطا رکھی ہے، نہ اپنی تشریح میں خطا رکھی ہے، نہ اس کی کائنات میں خطا ہے، نہ اس کے قانون میں خطا ہے. اس کی کائنات میں کبھی خطا دیکھی؟ حضرت موسیٰ نے جب فرعون کے دربار میں اپنے رب کا تعارف کروایا تو فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. فرعون میرے رب کو پہچان، میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی ہے، ثم ہدی، پھر ہر شے کو اس نے ہدایت دی ہے. اب اس آیت کی تفسیر میں ایک مثال کے ضمن میں کرتا ہوں. خداوند تبارک تعالیٰ نے کھجور کی گٹھلی کے دل میں کھجور کا تناور درخت بننے کی خلقت رکھی ہے. خداوند تبارک تعالیٰ نے گندم کے ایک بیج میں گندم کا تناور درخت بن کر کئی بالیاں اور ہر بالی میں سینکڑوں گندم کے دانے کی خلقت رکھی ہے. خداوند تبارک تعالیٰ نے ہر چیز میں اس کی خلقت رکھی. ثم ہدا، اس خلقت سے کمال تک پہنچنے کا ایک سفر ہے. اس میں میرا رب اے فرعون، موسیٰ کا رب وہ ہے جو بے خطا ہدایت کرتا ہے. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کھجور کی گٹھلی آپ زمین میں کاشت کریں اور پودا آم کا اگائے. غلطی سے کبھی ہوا ہے؟ بے غلطی ہو جائے، بیج ڈالیں گندم کا، اگائیں جاؤ. آج کل کوئی زراعت والے ایسا بیج دے دیں تو اور بات ہے، لیکن ایسا تکوین پروردگار میں، خدا کی کائنات میں ایسا نہیں. اس نے جو قانون رکھا ہے وہ بے خطا رکھا ہے. اس کی قانون میں، اس کی کائنات میں خطا نہیں ہے. اس کی کائنات میں خطا نہیں ہے اسے کہتے ہیں تکوین میں خطا نہیں ہے. اس کے قانون میں خطا نہیں ہے اسے کہتے ہیں تشریح میں خطا نہیں ہے. اس کے قانون میں بھی کوئی خطا نہیں ہے، اس کی تشریح میں بھی اور اس کی تکوین میں بھی کوئی خطا نہیں ہے. عزیزان گرامی، بنابراً یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ تکوین میں خطا ہو، نہ تشریح میں خطا ہو، راہبر خطائیں کرتا رہے اور اعتراف بھی کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور کہہ بھی رہا ہو کہ غلطی ہو جائے تو مجھے سیدھا بھی کر دینا. یہ ہو سکتا ہے؟ وہ راہبر نظام کائنات پروردگار میں الہی راہبر وہ ہوگا جس کو خدا ایسا بنائے کہ اس سے خطا سرزد ہو ہی نہ سکتی ہو، اس سے خطا کے سرزد ہونے کا امکان ہی نہ ہو. لہذا وہ بنے گا دینی راہبر. اور میں کہتا ہوں کہ ہم نے جن کا دامن تھاما انہیں خدا نے نہ فقط خطاؤں سے پاک خلق فرمایا ہے، توجہ فرمائیے گا، انہیں خدا نے نہ فقط خطاؤں سے پاک خلق فرمایا ہے بلکہ انہیں ایسا خلق فرمایا ہے کہ اگر اس کے کسی نبی سے بھی خطا ہو جائے، اگر اس کسی نبی سے بھی خطا ہو جائے تو اس کی خطا کا ازالہ ان ہستیوں کے دروازے پر آ کر ہوتا ہے.
اس کی خطا کا ازالہ ان ہستیوں کے دروازے پر آ کر ہوتا ہے۔ لہذا جب آدم سے خطا ہوئی، تو توبہ کیسے قبول ہوئی؟ تلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم کو اللہ کی طرف سے کچھ کلمات ملے، آدم نے اللہ سے کچھ کلمات وصول کیے، اور ان کلمات کو جب پڑھا تو توبہ فتاب علیہ، توبہ قبول ہوئی۔ یہ کلمات کیا تھے؟ کبھی سوچا آدم کو کون سے کلمات خدا کی طرف سے موصول ہوئے کہ جن کے ذریعے سے آدم کی خطا بخشی گئی؟ عزیزان گرامی، بعض محدثین نے، بعض علوم قرآن کے ماہرین نے، بعض مفسرین نے یہاں یہ کہا کہ یہ کلمات، یہ جملہ تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت نقل، سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں یہی کہا۔ تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ آدم کو جو کلمات خدا کی طرف سے ملے تھے وہ یہی تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ؟ عزیزان گرامی، یہ حدیث بیان کرنے والے، یہ روایات بیان کرنے والے پورے قابل احترام ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہم روایت لیتے جائیں، ہاں حدیث لیتے جائیں۔ حدیث کے قبول کرنے کے، روایت کے قبول کرنے کے کوئی معیار ہے، ان میں سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ میچ کرو۔ سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ قرآن پر اسے پیش کرو، اگر قرآن سے ٹکرائے تو دیوار پر مار دو، ہاں چاہے جس کتاب کی بھی ہو، کتاب کا جو بھی نام رکھ لیا جائے۔ قرآن سے بڑھ کر تو بڑی کتاب کوئی نہیں ہے۔ اچھا، قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم اور حوا سے ترک اولا ہوا اور ابلیس نے انہیں گمراہ کیا، وَقَاسَمَهُمَا کہ انی لکما من الناصحین، کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے رب نے تو تمہیں اس لیے اس درخت کے کھانے سے روکا ہے کہ تم خالدین میں سے نہ بن جاؤ، لہٰذا آؤ اس درخت سے کھا لو۔ کھا لیا، جب کھایا کیا ہوا؟ تو اپنا جو بدن تھا جس پر نورانی لباس تھا وہ عریان ہو گیا۔ قرآن فرما رہا ہے سورہ اعراف میں آیت 20 سے 24 تک، بدن عریان ہو گیا۔ اب کیا کیا؟ پتے درختوں کے اس سے اپنے بدن کو ڈھانپنا شروع کیا۔ خطاب پروردگار آیا، اے آدم، اے حوا، الم انہکما، آیا میں نے تمہیں نہیں روکا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی تم شیطان کے کہے پر میرا عصیان کرتے ہوئے درخت سے کھایا؟ کیوں؟ قرآن کہتا ہے جب خدا کی طرف سے عتاب آیا تو حضرت آدم اور حوا نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ تو وہی کہہ رہے تھے جب خدا کی طرف سے عتاب آ رہا تھا۔ یہ جملات جو آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ کلمات ہیں، توجہ فرمائیں، آپ کہتے ہیں جی یہ وہ کلمات ہیں جو بعد میں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، یہ انہوں نے ادا کیے تو توبہ قبول ہوئی۔ نہیں، یہ تو وہیں کھڑے کھڑے اسی جب تنبیہ پر ہی اسی وقت معافی مانگ رہے تھے ان الفاظ میں، اور جب معافی مانگ رہے تھے معافی اللہ نے دی نہیں اس وقت۔ قَالَ اِحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ، اتر جاؤ زمین پر۔ یہ جملے کہنے کے بعد حالانکہ حضرت آدم و حوا یہ جملات کہہ رہے تھے
پھر بھی پروردگار نے فرمایا نہیں، اب جب کھا لیا تو سزا بھگتو، اتر جاؤ زمین پر، تم میں سے بعض کے دشمن ہو گے، اور وَلَكُمْ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، جب تک میں چاہوں گا تمہاری نسل اب زمین پر رہے گی، جنت سے نکل جاؤ۔ تو قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ یہ کلمات تو اس وقت کہہ دیے گئے تھے، توبہ اس وقت قبول نہیں ہوئی، زمین پر بھیج دیا گیا، سزا دے دی گئی۔ بنابراً ہم نہیں مان سکتے کہ یہ کلمات دیے گئے، یہ نہیں ہو سکتے۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ یہاں پر دوسرا قول وہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں انہوں نے کہا نہیں جی، حضرت آدم و حوا کو جو کلمات دیے گئے تھے نا، میرے الفاظ میں شیعہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ فلاں فلاں اسماء طیبہ تھے، نہیں، یہ کہا گیا کہ آدم کہو لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ لیکن اس روایت کی سند کسی معصوم سے نبی کریم تک کسی راوی کے ذریعے پہنچی ہی نہیں، ہاں، بے پا روایت۔ اس کو تو کوئی بھی شیخ الحدیث کسی بھی مکتب کا وہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا کہ یہ تو رسول تک پہنچتی ہی نہیں ہے، معصوم تک پہنچتی ہی نہیں ہے، اس کا کیسے سہارا لیا جا سکتا ہے؟ درایت الحدیث کے کسی اصول پر یہ بات پوری معیار پہ نہیں پوری آتی، لہذا یہ قول بھی رد ہو گیا۔ حاکم نیشاپوری نے المستدرک میں کہا کہ نہیں، جو آدم کو کلمات عطا ہوئے تھے نا وہ یہ تھے۔ کیا کہا؟ کہا کہ آدم نے بارگاہ ربوبی میں کہا قال ای رب الم تخلقنی بیدک، کہ آدم نے خدا سے کہا کہ خدایا تو نے اپنے ہاتھوں سے تو مجھے بنایا ہے۔ خدا نے بھی کہا ہاں ہاں میں نے بنایا ہے۔ اچھا جی، قال بلا، پھر کہا قال ای رب الم تنفخ فی روحک، خدا تو نے میرے بدن میں، جب میرا بدن بن گیا مٹی سے، تو ہی نے تو اس میں روح پھونکی تھی۔ ہاں، خدا نے بھی فرمایا ہاں میں نے روح پھونکی تھی۔ اچھا، آگے چلتے چلتے آدم نے کہا قال ارأیت ان تبت واصلحت وراجعی انت الی الجنہ۔ بڑا ہی دو دوستوں کی جیسے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، جیسے کسی سے غلطی نہیں ہوئی، پہلے تھوڑا دل بہلا کے خدا کا، پھر آدم نے کیا کہا خدایا ارأیت وہاں کہا جاتا ہے کہ تیری کیا رائے ہے؟ آدم خدا سے کہہ رہا تھا ارأیت، خدا کیا رائے ہے تیری؟ اب میرا ترجمہ یہی ہے کہ ان تبتو، کہ اگر میں توبہ کر لوں، غلطی تو مجھ سے ہو گئی ہے، اگر میں توبہ کر لوں، اصلاح تو اپنی اصلاح کر لوں، تو پھر تو مجھے اپنی جنت میں لوٹا دے گا؟ تو قال بلا، خدا نے کہا واپس جنت میں لوٹا دوں گا۔ تو یہ بتائیں، قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ تم اترو فاہبطو، اور تم نے زمین میں رہنا ہے کب تک؟ قیامت تک۔ قرآن بتا رہا ہے کہ آدم جب جنت سے نکالا گیا تو پھر کبھی لوٹایا نہیں گیا۔ تم نے یہ جو مکالمہ پیش کیا ہے، اور خدا نے بھی کہا دوستانہ انداز میں ہاں بھئی میں واپس تمہیں جنت میں، ہاں، تو عزیزان گرامی اس روایت کا بھی حال وہی ہے، متن قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہے، لہذا قابل قبول نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں کس کے دروازے پر؟ کس سے تفسیر لینی ہے؟ اس دروازے پہ جائیں نا جہاں خطا نہیں ہوتی، جن کا کلام قرآن سے ٹکراتا نہیں ہے بلکہ قرآن کی وضاحت بیان کرتا ہے۔ لہذا جب امام صادق علیہ السلام
مولا کی خدمت میں مفضل پہنچتا ہے تو پوچھتا ہے کہ مولا یہ فرمائیے کہ آدم کی توبہ کن کلمات سے، اللہ نے وہ کون سے کلمات آدم کو عطا کیے تھے جن سے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ تو مولا نے فرمایا وہ کلمات یہ تھے کہ آدم کو تعلیم دی آ کے جبرائیل نے کہ آدم یوں دعا مانگ، یا رب اسألک بحق محمد و علی وفاطمہ والحسن والحسین الا تبت علی، اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ کا، تجھے واسطہ ہے علی مرتضیٰ کا، تجھے واسطہ ہے فاطمہ الزہرا کا، تجھے واسطہ ہے حسن و حسین کا، میری توبہ قبول فرما۔ یہ یہ ہیں وہ کلمات، یہ ہیں وہ ہستیاں جو خود خطا سے معصوم، اور اگر کسی نبی سے کوئی خطا ہو جائے تو ان کی توبہ ان ہستیوں کے دروازے پر آ کر پوری ہوتی ہے، اور اگر کسی نبی کو اگلا درجہ ملنا ہو، اوپر کا منصب ملنا ہو، اس کی پروموشن ہونی ہو، تو تب تک نہیں ہوتی جب تک ان ہستیوں کی معرفت حاصل نہ کر لے۔ اسی روایت میں جب مولا نے فرمایا نا کہ آدم کی خطا ان کلمات کے ذریعے سے قبول ہوئی، تو جناب مفضل نے پوچھا مولا ابن رسول اللہ پھر یہ بھی فرمائے نا کہ وہ جو آیت ہے جو فرماتی ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے، وہ کلمات کون سے تھے؟ میرے مولا نے فرمایا وہ یہی کلمات تھے، وہ یہی کلمات تھے، یہی ہستیاں تھیں۔ انہی ہستیوں کے معرفت کا امتحان جناب ابراہیم نے پورا کر لیا تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کی حکمرانی میں خطا کار عدل قائم نہیں کر سکتا، جو خود ظالم ہو وہ کیسے عدالت قائم کرے گا؟ حضرت ابراہیم کے سامنے ایک سیمپل رکھنا تھا عدالت کا، علی عدل، نہ فقط علی عدل کامل ہے، محمد مصطفیٰ کی جو بیٹی فاطمہ الزہرا ہے وہ عدل، دو بیٹے ہیں وہ عدل، یہ سارے ہیں عدل، اور حکمرانی امامت عدالت کے ذریعے ہوتی ہے۔ لہٰذا جب تک ابراہیم نے یہ امتحان مکمل نہیں کر لیا امام نہیں بنائے گئے، اور یہی امام صادق علیہ السلام نے جناب مفضل کو جواب دیا۔ مفضل نے سوال آگے بڑھایا، فرمایا ابن رسول اللہ میرے الفاظ میں ایک اور سوال کا جواب بھی دے دیں۔ کون سا؟ فرمایا اس آیت میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ اتمہن سے کیا مراد ہے؟ اتمہن کا ترجمہ ہے کہ ابراہیم نے کلمات کو مکمل کیا، کمپلیٹ کیا، مکمل کیا، کمپلیٹ کیا۔ تو وہ کلمات کی کمپلیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ مفضل۔ کس سے پوچھ رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے۔ میرے مولا نے فرمایا یہ فَأَتَمَّهُنَّ کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم جناب امام حسین خامس آل ابا پہ رکا نہیں، 14 مکمل کیے۔ لہذا میرے مولا نے کیا فرمایا؟ فَأَتَمَّهُنَّ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی فَأَتَمَّهُنَّ إِلَى الْقَائِمِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، ابراہیم نے امام قائم علیہ السلام تک کلمات کو مکمل کیا۔ یہاں مفضل نے پھر ایک اور سوال کیا کہ مولا ایک اور آیت کا بھی پھر معنی بتا دیں۔ ایک اور آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، وہاں کلمہ کا لفظ آیا ہے
تو اس سے کیا مراد ہے؟ جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، ابراہیم نے جب بت توڑے اور اپنی وحدانیت خدا کا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اپنی قوم سے واضح واضح کہہ دیا کہ اے قوم، اپنی قوم سے کہا، اپنے چچا سے کہہ دیا کہ میں بری ہوں ان بتوں کی پرستش سے، ان بتوں سے جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، میں کس کی بندگی کرتا ہوں؟ جس نے مجھے خلق فرمایا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ پہلوان توحید ہیں۔ جناب ابراہیم نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہ رب ہی میری ہدایت فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد آیت کا ٹکڑا یہ ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ۔ یہ آیت کا ٹکڑا، اس کو حل کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ جعلہ کا فاعل کون ہے؟ کس نے بنایا؟ ابراہیم تو بات کر رہا تھا اپنی قوم سے۔ وَجَعَلَهَا، توجہ فرمائیے گا، تھوڑا سا پیچیدہ مطلب ہے، لذت آئے گی انشاءاللہ، محسوس ہوگی۔ ہاں میرے ساتھ چلیے گا۔ وَجَعَلَهَا لفظی ترجمہ ہے، ہا کی ضمیر ہوتی ہے مؤنث کے لیے، پیچھے کو مؤنث ہونا چاہیے، لفظی یا معنوی، اچھا جی، مجازی یا حقیقی۔ وَجَعَلَهَا، اور اس نے بنایا اس کو، اس نے قرار دیا اس کو، فی عقبہ، فلاں کی پشت میں۔ مفسرین کے لیے اس آیت کو ذرا حل کرنا، اگر دروازہ امام صادق پر نہ آئیں، آسان نہیں ہے۔ جب مفضل آ گیا امام صادق علیہ السلام کے دروازے پر، پوچھا مولا یہاں اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، میرے مولا نے فرمایا یعنی بِذَالِكَ الْإِمَامَةَ جَعَلَهَا، یعنی جَعَلَهَا اللَّهُ فِي عَقِبِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مراد یہ ہے کہ اللہ نے امامت کو حسین کی پشت اور صلب میں رکھا۔ ہا کی ضمیر کو امامت کا مرجع مل گیا، جعلہ کو اپنا فاعل خدا مل گیا، یعنی خدا نے بنایا، کسے؟ امامت کو رکھا۔ کہاں رکھا؟ فی عقبہ ہی کی ضمیر کو حسین کی صلب کا مرجع مل گیا۔ خداوند تبارک تعالیٰ نے امامت کا نور حسین کی صلب میں رکھا، الی یوم القیامہ، قیامت تک امام حسین کی نسل سے اس معاشرے کا، اس دین کا راہبر و رہنما و امام آئے گا۔ کلمات کی ایک اور نشانی قرآن نے بتائی، اور وہ سورہ مبارکہ لقمان میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر روئے زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں، روئے زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، سمندر کے بعد سمندر، 7 سمندر سیاہی بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6666۔ اچھا یہ درخت کلمے ختم ہو گئے اور قرآن کی آیتیں نہیں لکھی گئی یا لکھی جا چکی ہیں؟ کوئی قرآن لکھنا چاہے کتنے درختوں کی کلمے بنائے کہ قرآن ختم ہو؟ قرآن کے خطی نسخے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا، لوگوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں، ہاتھ سے لکھے ہیں۔ کتنے قلم ٹوٹے ہوں گے؟ زیادہ زیادہ 10، 20 قلم ٹوٹ گئے ہوں گے، قرآن مکمل ہو گیا۔ یہاں کلمات اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہ ساری کائنات کے درخت قلم بن جائیں، 7 سمندر سیاہی بن جائیں، پھر یہ کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اے مفسر، یہ قرآن کی آیات اور الفاظ نہیں مراد ہو سکتے، پس وہ کیا ہے؟ دروازہ امام صادق پر، معصومین کے دروازے پر جو فرماتے ہیں وہ کلمات ہم ہیں، وہ ہمارے فضائل ہیں جن کا احسان نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، ایک آیت اس ضمن میں اور عرض کروں گا اور آپ کی زحمت کو کم کروں گا۔ اچھا ایک لمحہ کے لیے رک جائیں۔
کلمہ کا معنی کیا ہے؟ ہماری عام زبان میں کلمہ لفظ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ آسان میں بتا دیتا ہوں، عربی میں اس کی تعریف یہ ہے کہ ما یعبر عن ما فی الضمیر ویبین ما اراد المتکلم. ضمیر میں جو چھپے ہوئے مفاہیم ہیں نا، مطالب ہیں، جو ان کو بیان کر دے، جو متکلم کے ارادوں میں ہے اسے بیان کر دے، اسے کہتے ہیں کلمہ. تو یہ کلمات سے مراد آیا صرف الفاظ ہیں یا نہیں، کوئی اور چیز بھی کلمہ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سوال قرآن کی بارگاہ میں نہ لے جائیں. کلمات صرف لفظ ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ پھر بھی با آواز بلند صلوات پر ہیں. جب قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ القاہ الی مریم، کلمت وہ خدا کا کلمہ ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن صرف الفاظ کو نہیں، ذوات کو بھی کلمہ کہتا ہے. صرف باتوں کو نہیں، ذاتوں کو بھی قرآن کلمہ قرار دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ جیسے الفاظ کسی کیا ما فی الضمیر بیان کرتے ہیں، بعض ذوات ایسی ہیں کہ وہ خود لسان اللہ بن جاتی ہے، اور ان کی زبان لسان اللہ بن جاتی ہے، ان کا ہاتھ ید اللہ بن جاتا ہے، ان کا چہرہ وجہ اللہ بن جاتا ہے. ہاں، کچھ ہستیاں ایسی ہیں تو وہ ہستیاں خود سارا وجود ان کا کلمۃ اللہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ساری زندگی ان کے بدن کا ایک ایک عضو اور ان کی زبان وہ بیان کرتی ہے. ان کی زبان اور حال دونوں وہ بیان کرتے ہیں جو اس کی مرضی ہوتی ہے، جو اس کی رضا ہوتی ہے، جو اس کی مرضی ہوتی ہے. اچھا، اللہ کے کلمات ہیں اگر معصومین یا جو بھی ہیں، آپ ابھی نہ بھی مانیں، ہم ایک اور دلیل کہ کلمت اللہ کون ہو سکتا ہے، کون کلمت اللہ ہو سکتا ہے، یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. ایک دفعہ بلند آواز میں صلوات پڑھیں. قرآن نے ارشاد فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. قرآن نے فرمایا کہ تیرے رب کے جو کلمات ہیں نا وہ پر ہیں، مکمل ہیں، کمپلیٹ ہیں. کس لحاظ سے؟ صدقاً، سچائی میں، وعدلا، اور عدالت میں. سوال یہ ہے، کلمہ اگر اس سے مراد ہو صرف لفظ، اگر کلمے سے مراد صرف لفظ ہو، الفاظ ہوں، تو میرا آپ سے سوال ہے، الفاظ جھوٹے ہوتے ہیں؟ توجہ فرمائیے تھوڑا سا مجلس میں، یہ مجلس حسین ہے، یہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، یہاں تعقل کی پریکٹس ہوتی ہے. صرف رٹی رٹائی کہانی اور قصے نہیں سننے ہوتے، یہاں ہماری تمرین ہوتی ہے تفکر کی. افلا یتدبرون افلا یتفکرون افلا یعقلون. مجلس وہ ہے جو آپ کو فکر سکھائے، مجلس ذکر اہل بیت وہ ہے جو آپ کو تفکر سمجھائے. تھوڑا سا آئے نا، یہ بتائیں لفظ جھوٹے ہوتے ہیں؟ لفظ جھوٹے ہوتے ہیں. اگر مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں، رات والی مثال. ایک بندے نے گلی میں چوہا دیکھا اور آ کے کسی سے کہے کہ میں نے شیر دیکھا ہے، تو لفظ شیر جھوٹا ہے یا نہیں؟ لفظ شیر، لفظ کی بات کر رہا ہوں، شین یہ رے، یہ جھوٹا ہے؟ اگر جھوٹا ہوتا تو سامنے والے کے ذہن میں شیر کا معنی نہ آتا. اس کا مطلب ہے لفظ سچا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے
ہم تو یہی سمجھے نا بھائی اس نے شیر دیکھا ہے، چلو پہ بندوق اٹھاؤ، شیر آ گیا ہے وادی میں، ادھر آبادی میں، اس کو مارو نہیں تو کسی کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا، باہر نکلے تو چوہا نکلا۔ اچھا جی، ہاں لفظ نے تو ٹھیک دلالت کی، لفظ سچا ہے، جھوٹا کون ہے؟ بولنے والا۔ بھائی لفظ جھوٹے نہیں ہوتے، لفظ سچے نہیں ہوتے، جھوٹا ہوتا ہے لافظ، بولنے والا سچا ہوتا ہے بولنے والا۔ تو یہاں خدا کیا فرما رہا ہے؟ تمت کلمات ربک صدقا وعدلا۔ اگر کلمے سے مراد ہو صرف الفاظ تو جب سچے جھوٹے ہوتے نہیں تو پھر خداوند کریم کیسے کہہ سکتا ہے کہ تیرے رب کے کلمات صدق میں مکمل ہے اور عدل میں مکمل ہے؟ نہیں، یہ اس کو عربی علماء کہتے ہیں، عرب کے علماء ادب وہ کہتے ہیں کہ وصف بحال متعلق، کلمے کو کہا جا رہا ہے سچا یا جھوٹا، لیکن مراد ہوتی ہے کون سچا یا جھوٹا ہے؟ متکلم۔ جیسا کہ سورہ یوسف میں جب وہ واپس گئے یوسف کے بھائی اور کہا اپنی صفائی پیش کی، بابا کو یقین نہ آیا تو کیا کہا سورہ یوسف میں؟ کہا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، بابا اس گاؤں سے پوچھ لے، اس شہر سے پوچھ لے جس میں ہم تھے۔ شہر بھی باتیں بتاتا ہے یا شہر والے بتاتے ہیں؟ دیواریں بولتی ہیں یا دیواروں کے اندر جو مکین رہتے ہیں وہ بولتے ہیں؟ ہاں قرآن مجاز استعمال کرتا ہے تو پتہ کرتا ہے کہ کون کتنا سوچتا ہے، کون کتنا عاقل ہے، عاقل کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ لہٰذا وہاں بھی جناب ایوب کو سمجھ آ گئی، یعقوب کو سمجھ آ گئی کہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کس سے میں پوچھوں؟ شہر والوں سے پوچھوں نا، دیواروں سے پوچھوں۔ تو یہاں بھی خداوند تبارک تعالیٰ جب فرما رہا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کے کلمات صداقت کے لحاظ سے، عدالت کے لحاظ سے کامل ہیں، تو پتہ چلا یہ لفظ نہیں ہے، یہ باتیں نہیں ہیں کہ یہ کچھ ذاتیں ہیں۔ یہ کچھ ذاتیں ہیں جو صداقت میں کامل۔ تم نے کسی کی صداقت کی سند لینی ہو تو قرآن سے لو، تم نے کسی کی عدالت کی سند لینی ہو تو قرآن سے لو۔ عزیزان گرامی، ہمارے راہبر و رہنما یہ ہیں جو صداقت میں، جو عدالت میں کامل ہوں۔ تمت، ہاں، جو صداقت میں، جو عدالت میں کامل تھے، جس کی صلب میں خدا نے 9 امام رکھے تھے، وہ 5 مہینے سے در بدر مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف کا سفر کرتے کربلا پہنچا ہے۔ قربان جاؤ، جب مقام ضرورت پر میرے مولا پہنچے نا، آپ نے جہاں خیمے لگائے، خیموں کے سامنے ایک خیمہ، مولا کو پتہ چلا زہیر ابن کین کا خیمہ ہے۔ بعض روایات میں غلام کو بھیجا، بعض میں شہزادہ علی اکبر کو بھیجا، جاؤ زہیر کو بلا کر لے آؤ۔ جب زہیر کو پتہ چلا کہ حسین بلا رہا ہے، زہیر کترا رہا تھا۔ بیوی نے پوچھا قاصد کون آیا ہے، کیا کہتا ہے؟ بتایا کہ حسین کا قاصد آیا ہے، حسین بلا رہا ہے۔ بیوی نے کہا فرزند فاطمہ بلا رہا ہے اور تو کترا رہا ہے؟ بیوی نے غیرت دلائی۔ خدا کرے انسان کے ہمسر، بیوی، شوہر وہ ہو جو دین میں کام آئے۔ کتنے ایسے لوگ جنہیں بیویوں نے راستہ حق سے گمراہ کر دیا، کتنی ایسی مخدرات جنہیں شوہروں نے راہ حق سے منحرف کر دیا۔ زہیر ابن کین کی بیوی جیسی خدا انسان کو بیوی عطا کرے۔ اب فرزند فاطمہ بلا رہا ہے، تو کترا رہا ہے، جا تو صحیح، معلوم کر حسین کہتے کیا ہیں۔ آیا میرے مولا پشت خیمہ کی لے گئے، کہا زہیر ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ کون سی بات مولا؟ یاد ہے جنگ صفین سے واپس آتے ہوئے غنائم کی تقسیم یہیں پر ہوئی تھی۔ ہاں مولا یاد آ گیا۔ آپ کو غنیمت کا حصہ پورا مل گیا تھا؟ ہاں مولا مل گیا تھا۔
جناب سلمان نے تجھ سے پوچھا تھا کہ راضی ہے اپنے حصے پر یا نہیں؟ یاد آ گیا، ہاں سلمان نے پوچھا تھا، میں نے کہا تھا میں راضی ہوں۔ آپ کو یہ کہا گیا تھا، بشارت دی گئی تھی مولا کی طرف سے کہ تجھے اسی مقام پر ایک بڑی خوشخبری ملے گی۔ کہا ہاں مولا یاد آتا ہے، مجھے بتایا گیا تھا۔ فرمایا میں فرزند علی تجھے وہ خوشخبری بہشت کی سنا رہا ہوں، میرے ساتھ چل۔ اب زہیر بدلا، خیمے میں آیا، بیوی سے کہا تجھے طلاق۔ بیوی نے پوچھا خیریت؟ کہا میں حسین کے ساتھ جا رہا، میں شہادت کے لیے آمادہ ہو گیا۔ کہا نہیں تو میں بھی تو ساتھ چلوں گی، مجھے کیوں طلاق؟ تجھے حسین کے پاس بھیجا تو میں نے تھا، اگر تو حسین کے ساتھ چلے گا تو میں حسین کی بہنوں کے ساتھ چلوں گا۔ زہیر لے کے چلے، لیکن کہا کہ ایک بات یاد رکھو، حسین کے ساتھ بہنیں ہیں، ہم جس سفر پہ نکلے ہیں اس میں شہادتیں ہیں، اس میں اسارت ہے، وہ تو ہے رسول کی بیٹیاں، انہیں کوئی اسیر نہیں کرے گا۔ چاہتی ہو تو کوفہ چلی جاؤ یا پھر قید کے لیے تیار ہو کے چلو۔ میں کہوں گا زہیر اے کاش تیرا یہ گمان سچ ہوتا کہ رسول کی بیٹیوں کو کوئی قیدی نہیں بنائے گا، میں قربان جاؤں پشت گردن جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ پہنچا 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں پہنچا، ایک طرف حسین کا لشکر چل رہا ہے، ایک طرف حر ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ دور سے ایک گھوڑے سوار آتا، دونوں لشکروں نے دیکھا، یہ گھوڑے سوار حر کے پاس آیا، ابن زیاد ملعون کا کوئی خط دیا، حر نے یہ خط پڑھا۔ اب حر آگے بڑھا، حر نے جسارت کی، امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی، کہا حسین یہاں سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ اس وقت میرے مولا کو جلال آیا، فرمایا سقلت کا امو کا یا حر، حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا ہے۔ اب حر کو تھوڑا سا غصہ آیا، لیکن عرض کرنے لگا حسین اگر کوئی اور ہوتا جواب دیتا، آپ کی ماں جو فاطمہ الزہرا ہے، بس آزادار ہو۔ جب حر نے روکا نا، میرے مولا نے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس سرزمین کا نام غازریہ ہے۔ پوچھا کوئی اور نام؟ کسی نے کہا اس کا نام نینوا ہے۔ پوچھا کوئی اور نام؟ کسی نے کہا اس کا نام شت فرات ہے۔ پوچھا کوئی اور نام؟ کسی نے کہا مولا اس کا نام کرب و بلا بھی ہے۔ بس آزادار ہو۔ جب کرب و بلا کا نام آیا نا، میرے مولا گھوڑے سے اترے، اپنے محمل سے اترے، خاک اٹھائی، سونگی، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ہمارے خیمے یہیں لگیں گے، اللہ کی قسم یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، میرا علی اکبر یہیں شہید ہوگا، میرا علی اصغر یہیں تیر کا پانی پیے گا، ہمارے خیموں کو یہیں پر آگ لگے گی۔ بس حسین نے حکم دیا خیمے لگا دیے جائیں، خیمے لگا دیے گئے۔ میرے مولا نے حکم دیا عباس بنی اسد کو بلاؤ، ان کی زمین میں ہم پڑاؤ ڈال رہے ہیں۔ بنی اسد آ گئے، فرمایا ہم نے یہ زمین خریدنی ہے۔ عرض کرنے لگے مولا یہ آپ کی زمین ہے، ہم آپ سے اس کی قیمت وصول نہیں کرتے، لیکن ہمارا ایک مشورہ ہے، اس زمین پر جو نبی بھی آیا ہے نا اسے سکون نہیں ملا۔ فرزند زہرا ہمارا مشورہ یہ ہے آپ یہاں پڑاؤ نہ ڈالیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم اسی زمین کو آباد کرنے آئے۔ چلے گئے بنی اسد، بنی اسد کی عورتوں کو بلاؤ۔ کیوں مولا؟ بلا کے لے آؤ۔ آ گئیں عورتیں۔ فرزند زہرا نے کیا کہا؟ عورتوں سے کہا دیکھو بیویو، یہاں ہم اس کربلا کو آباد کرنے آئے ہیں، روز عاشورہ ہم سب شہید کر دیے جائیں گے، ہماری لاشیں بگور و کفن رہ جائے گی۔ دیکھو اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کریں تو مردوں کو غیرت دلانا، وہ ہمیں دفن کر دیں۔ پھر بچوں کو بلاؤ، بچوں کو بلایا گیا۔ حسین بچوں میں بیٹھ گئے، کہا بچوں دیکھو اگر ہماری لاشیں بے گور و کفن رہ جائیں، تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کریں
کھیلنے کے بہانے چلے آنا، ہمیں دفن کر دینا، میں قربان جاؤں مولا۔ اب کیا فرما رہے ہیں؟ بس عزادارو 4 محرم کا دن آ گیا، حسین نے تمام بنی ہاشم کو جمع کیا۔ علامہ جعفر شستری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حسین نے سب کو ایک نظر دیکھا، وبقا طویلا، لمبا عرصہ حسین روتے رہے، بڑی دیر حسین روتے رہے۔ زینب عالیہ نے دیکھا دشمن کے لشکروں کے لشکر آ رہے ہیں، فرمایا بھائی حسین کسی کو تو بھی مدد کے لیے بلا لے۔ اب حسین نے فرمایا ہاں زینب، میرا ایک بچپن کا دوست ہے، اسے بلاتا ہوں۔ بس ایک خط لکھا، کس کے نام؟ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ 1 سطر کا خط پہنچا، حبیب دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا، جب کلباب ہوا باہر آیا نا، جب دیکھا کہ قاصد آیا ہے، خط لایا ہے، کیا دیکھا؟ بچپن کے دوست حسین کا خط ہے، لیکن تحریر کا انداز بتاتا ہے حسین پر کوئی بڑی مشکل ہے، حسین لمبا خط نہیں لکھ سکتا، اتنا لکھا، اے میرے بچپن کے دوست، ہم نرغے آداب میں پھنس گئے، حبیب ہماری نصرت کو پہنچ۔ بس آزادہ رہو۔ حبیب کربلا میں پہنچا، جب پتا چلا نا حبیب آ رہا ہے، مظلوم کربلا نے حکم دیا عباس آگے بڑھ کر میرے بچپن کے دوست کا استقبال کر۔ آزادہ رہو۔ ادھر عباس بڑھا، ادھر خیمے سے ایک کنیز نکلی، آگے پہنچی، کہا حبیب زہرا کی بیٹی سلام کہتی ہے، اور تیرا شعبہ شکریہ، تو میرے بھائی کی نصرت کو آ گیا۔ میں کہوں گا حبیب ہم بھی تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو نے زہرا کی بیٹی کے لیے کچھ تو سکون کا سامان فراہم کر دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آزادہ رو۔ حبیب شب عاشور خیمہ زینب کے باہر پہرا دے رہا ہے، خیموں میں بہن اور بھائی کی کوئی گفتگو ہو رہی ہے۔ زینب کہہ رہی ہے بھائیا مجھے پتا چلا ہے جب سے تم نے چراغ بجھایا ہے نا، جب سے تم نے بیعت اٹھائی ہے، تیرے بہت سے ساتھی چلے گئے ہیں۔ حسین مجھے شک ہے، مجھے خطرہ ہے، جو بچ گئے آیا یہ وفا کریں گے یا یہ بھی چھوڑ جائیں گے۔ زہرا کا لال تو کہیں اکیلا تو نہیں رہ جائے گا۔ بس آزادہ رو۔ یہ جملے حبیب کے کانوں سے ٹکرائے، دوڑتا ہوا اس خیمے میں آیا جہاں باقی اصحاب تھے، کہا صاحب تم یہاں بیٹھے ہو، علی کی بیٹی پریشان ہے، چلو زینب کو یقین دلوائے۔ اجرکم علی اللہ۔ پشت خیمہ آیا اور کہا علی کی بیٹی ہم نے تلواریں بے نیام کر لی ہے، اگر ہماری وفا پر شک ہے حکم دے ابھی اپنی گردنیں اپنے ہاتھوں سے اڑاتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عاشور کا دن آیا، حبیب حسین کی خدمت میں پہنچا، مولا جنگ میں جانے کی اجازت دیں۔ مولا نے فرمایا حبیب تو میرے بچپن کا دوست ہے، میں کیسے تجھے اجازت دو؟ اصرار کیا، بس آزادہ رو۔ حبیب کو اجازت ملی، بڑی بہادری کی جنگ لڑی، لیکن ایک دفعہ آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حبیب گرا ہوا ہے، حسین بڑی جلدی سے آگے بڑھے، جا کر حبیب کا سر اپنی گود میں فرزند زہرا نے لیا۔ اب حبیب نے پوچھا حسین یہ بتا کیا میں نے دوستی کا حق ادا کیا ہے یا نہیں؟ حسین نے فرمایا حبیب تو نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ ادھر یہ جملہ سنا، ادھر روح پرواز کر گئی۔ بس آزادہ رو۔ حبیب کا سر تن سے جدا کیا گیا، باقی سروں کے ساتھ جب اسرا کا قافلہ کوفہ میں پہنچا نا تو آگے آگے نیزوں پر سر تھے۔ حبیب کا بیٹا کسی چھت پہ کھڑا دیکھ رہا تھا، جب دیکھا نا کہ بابا کا سر ہے، نو کے نیزہ پر ہے، دوستوں کو بلایا، آ کے جنگ کی، حبیب کا سر لیا اور لے کے چلا، یہ کہتا ہوا چلا کہ جس کا بیٹا زندہ ہو بھلا اس کی زندگی میں کون اس کے بابا کا سر نو کے نیزہ پر سوار کر سکتا ہے یہ جملے عابد بیمار نے سنے اور میرے آپ کے امام نے سنے۔ ہائے وہ امام، اور جس کے بابا کا سر بھی نیزہ پر تھا،
مجمع ہے، کیوں نہ مر جائے سجاد۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ بحرمت محمد اہل بیت محمد، ان آنسوؤں پر رحم فرما، ہمارے گناہوں صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، تمام عزاداروں کو عزاداری کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، دشمن کے شر سے محفوظ فرما، تمام شرعی حاجات پوری فرما۔ ربنا تقبل دعاءنا انک انت السمیع الدعاء۔ السلام علیکم۔